نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں نہایت واجب الاحترام اپنے تمام علماء کرام اور جملہ صحابین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کی نزاکت ہے تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو جلدی سمیٹوں گا. میں نے جو تلاوت قرآن پاک آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مطلب ہے حضور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کاکھ سواد نہیں 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 کاکھ سواد نہیں. حاجی صاحب مہربانی شکریہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کاکھ سواد نہیں. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ الفاظ تو ہم بڑے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن قرآن کبھی غلط نہیں کہتا. قرآن کے ایک ایک لفظ سچا ہے لیکن ہم آج اربوں کی تعداد میں مسلمان تو ضرور ہیں لیکن جس چیز کا میرا رب حکم دیتا ہے ہم اس چیز کی اطاعت نہیں کر رہے. جس چیز کا حکم میرا نبی دیتا ہے ہم اس چیز کی بھی اطاعت نہیں کر رہے. لوگوں اے للہانی کے معزز شہریوں اپنے دلوں اور اپنے گریبانوں کو جھانکو کہ میرے رب نے جس چیز کا حکم دیا اگر میرا رب کہتا ہے کہ نماز پڑھو اور ہم اپنے اگر گریبان میں جھانکیں تو مسجدوں کی صفیں تو خالی نظر آتی ہیں. تو چند دن رمضان کے دن تو ہم بھر لیتے ہیں لیکن کیا ہم صرف رمضانی نمازی ہیں؟ اگر میرا نبی فرمائے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کیا اس پر بھی کبھی غور کیا؟ آج ہم کس چیز کا عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جو محب کہے اس پر چلے. صحابہ چلے تھے میرے نبی کے عاشق تھے. صحابہ ایسے چلے جیسے میرے نبی نے کہا. صحابہ تو تبتی ریتوں پہ پر گر کر اللہ اکبر اللہ اللہ کہتے رہے. جس حسین سے محبت کرتے ہو وہ نواسے رسول تھا, وہ مظلوم حسین نہیں تھا, نہ وہ ظالم تھا لیکن حق کے لیے وہ لڑ گیا. دنیا کو یہ بتا کر گیا کہ اے دنیا والوں اگر تم تھوڑے بھی ہو لیکن حق جس سائٹ پر بھی ہو تمہیں اس سائٹ پر کھڑے ہونا ہے. یزید کی فوج تو بظاہر بڑی تھی لیکن یزید ماریا تو فاتح ہو گیا لیکن حسین جیت گیا تھا. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے دمبا آ سکتا ہے؟ کیا نبی کے نواسے کے لیے اس وقت اللہ کے فرشتہ نازل نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن میرے حسین نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی. ہم کس چیز پر عشق کا دعویٰ کریں گے؟ مجھے اس چیز پر بڑی غیرت آتی ہے. میں نے تقریباً نہانے کی ہر گلی اور محلے اور مسجد کو جانتا ہوں لیکن جب بھی اذان ہوتی ہے تو اس وقت مجھے مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. لوگوں اس دن کی فتح کا سورج طلوع ہوگا جس دن ہماری فجر کی نمازیں جمعے کی نمازوں کے برابر ہو جائیں گی. لیکن ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم تو دینی ہوگی. میں اصلاح معاشرے پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے آداب اور علماء کرام کا جو آداب ہے
اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، میں اسلام آباد تھا، مجھے پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے استاد محترم کو مارا۔ جن قوموں کے اماموں کو اگر کی یہ عزت ہو نا، پھر وہ قومیں ترقی نہیں کرتی۔ جو آپ کی امام کا مسجد کا امام ہو، اگر آپ نے اس کی بھی قدر نہیں کرنی، پھر آپ کون سے عشق کے دعوے کرتے ہو؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا، وہ اسلام نے جو بتلایا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نبی مہربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صحابہ اسی پر عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی، صحابہ نے اسی طرح عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور سے لے کر سبع سالار تک ہر شعبے میں امت کو رہنمائی کی، صحابہ نے ایسے کیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ایسے کریں۔ آج آپ اس چیز کی یاد کرتے ہو نا کہ ہم 5 وقت کے نمازی بنیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو حق اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اور میں اس بہت ہی مقدس محفل پر انتظامیہ اور علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ ان کو سننے اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔